بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، دین اسلام کا نظام وراثت انتہائی اہمیت کا حامل ایک نظام ہے کہ جس نے ایک فوت ہونے والے آدمی کے جو مختلف ورثاء ہیں ان کو ان کا مقرر حصہ انصاف کی بنیادوں پہ فراہم کیا ہے۔ دین اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہاں بہت ہی زیادہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دین اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر مختلف ممالک میں جو مختلف قوانین رائج تھے ان کے اندر وراثت کو کس طرح سے تقسیم کیا جاتا تھا، پہلے اس کو سمجھا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دین اسلام نے کس طرح سے جو نظام وراثت ہے اس کو وضع کیا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فائنانشل سسٹم آف دی ورلڈ کہ دنیا کے اندر جو مختلف مالی نظام ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہم یہاں ان مختلف جو 3 مالی نظام ہیں ان کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ یہاں تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مختلف ویب سائٹ سے مختلف بکس کے اندر ان کی تفصیل کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جہاں انتہائی جو بنیادی چیز ہے ان مختلف مالی نظاموں کے اندر وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت دنیا میں جو 3 مالی نظام ہیں جن کے اندر سب سے پہلا جو نظام ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جس کو کیپٹلزم بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ اور اس کے ساتھ جو ممالک تعلق رکھتے ہیں ان ممالک کے اندر یہ نظام رائج ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آدمی جو تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، وہ مارکیٹ کے اندر آئے، کمپٹیشن کرے اور مال کمائے، اپنی دولت بنائے، جائیداد جمع کرے، اپنی جائیداد بنائے، اس کو کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے، صرف جو اسٹیٹ کا لا ہے اس کو وہ فالو کرے گا، جو اس کے اوپر ٹیکس عائد ہوتا ہے وہ ٹیکس حکومت کو وہ ادا کرتا رہے گا، باقی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نظام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی تجارت کرتا ہے جو کچھ بھی وہ کماتا ہے وہ مکمل اسی کا ہی ہوتا ہے، وہ کسی اور آدمی کا یا حکومت کا نہیں ہوتا، وہ ٹوٹلی طور پہ اس کے اندر جو تصرف کرتا ہے وہ خود وہ تاجر ہی تصرف کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام ہے جس کو اشتراکی نظام، سوشلزم یا کمیونزم کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ روس کے اندر اور چائنا وغیرہ جو ممالک ہیں ان کے اندر یہ نظام رائج ہے۔ روس کے اندر یہ نظام فلاپ ہو چکا ہے اور کامیابی کے ساتھ یہ نظام ابھی تک چائنا میں رائج ہے۔ اشتراکی نظام کی جو خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے مالی نظاموں سے دنیا کے اندر مختلف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی جو تجارت کرتا ہے، مارکیٹ کے اندر آ کے کماتا ہے، جائیداد بناتا ہے، نفع کماتا ہے، وہ اس کی اپنی اونرشپ نہیں ہوتا، وہ اس کی ملکیت میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ مکمل طور پہ اس نظام کے اندر ایک آدمی جو کماتا ہے وہ سارے کا سارا حکومت کا ہوتا ہے، وہ حکومت کی اونرشپ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حکومت ہے وہ اس تاجر کی اور تمام لوگوں کی جو نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، وہ پورا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ کیپٹلزم اور سوشلزم یہ جو دونوں نظام ہیں ان کے اندر ایک چیز وہ مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تجارت کرنے والا آدمی وہ جس طریقے سے بھی کمانا چاہے وہ کما سکتا ہے، اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی حلال اور حرام جو ذرائع معاش ہے وہ اپنانے کی روک تھام نہیں ہے، وہ جون سا ذریعہ اختیار کر سکتا ہے وہ کرے گا، جو ذریعہ بھی وہ حلال ہو وہ حرام ہو، وہ جو بھی اڈاپٹ کرے گا وہ کر کے نفع کما سکتا ہے۔ جن ممالک کے اندر یہ دونوں نظام رائج ہیں دین اسلام کے آنے سے پہلے بھی، ان کے اندر جو قانون وراثت ہے وہ کچھ اور طریقے سے ہے۔ ظاہری بات ہے جب کیپٹلزم میں ایک آدمی کی ملکیت بنتا ہے، مال و دولت اس کی ملکیت میں آتا ہے، تو وہ آدمی جب مرے گا تو اس کی جو وراثت ہے، جو اس کی جو جائیداد ہے وہ آگے اس کے ورثاء میں منتقل ہو جائے گی۔
لیکن جو اشتراکی نظام ہے اس میں تو ایک کمانے والے آدمی کی ملکیت میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو اس کی وراثت کیا ہوگی؟ تو ان ممالک میں، جن ممالک میں کیپٹلزم اور سوشلزم رائج تھا، ان کے اندر قانون وراثت کیا تھا، کس طرح کا تھا، ہم آگے تفصیل سے سمجھیں گے۔ ان دونوں نظاموں کے مقابلے میں ایک تیسرا نظام ہے جو اسلام کا مالی نظام ہے، فائنانشل سسٹم آف اسلام، اسلام کا مالی نظام۔ اس نظام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر ایک آدمی جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اس کی اپنی بھی ملکیت میں شامل ہوتا ہے اور اس کی اجتماعی ملکیت بھی ہوتی ہے۔ کئی ایسی صورتیں ہیں جن میں جو مال و دولت ہے دین اسلام کے اندر وہ لوگوں کی اپنی مکمل طور پہ ایبسولوٹ ان کی اپنی اونرشپ ہے، ایبسولوٹ اونرشپ ہے، کسی دوسرے کو اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور کئی ایسی صورتیں ہیں جہاں اجتماعی ملکیت، اجتماعی جو اونرشپ ہے، کلیکٹیو اونرشپ ہے اس مال کے اوپر وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو کچھ کماتا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت میں جو ٹیکسٹ آتا ہے اس میں مال کی جو نسبت ہے وہ لوگوں کی طرف کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذ من اموالہم، یہاں مال کی جو نسبت ہے وہ لوگوں کی طرف کی گئی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جہاں بھی مال کی جو نسبت ہے وہ لوگوں کی طرف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ مال یہ لوگوں کی ملکیت ہے۔ البتہ اسلام کے اندر جو مال و دولت کی ملکیت ہے وہ کلیکٹیو اونرشپ بھی ہے، اجتماعی ملکیت بھی ہے، جیسے بیت المال کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال جو اکٹھا ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس اکٹھا ہو، وہ کسی معاشرے میں، کسی ایک سوسائٹی میں، کسی ایک کمیونٹی میں، کسی مسجد میں جمع ہو، وہ تمام لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ اس کے اندر جو مال و دولت ہے وہ لوگوں کی اپنی انفرادی ملکیت بھی ہوتا ہے اور اس میں اجتماعی ملکیت بھی بعض صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کی ایک جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی تجارت کرنے والا آدمی وہ حلال ذرائع معاش اختیار کرے گا، حرام اختیار نہیں کرے گا، حرام ذرائع معاش اختیار نہیں کرے گا، حلال ذرائع معاش بنیادی طور پہ اڈاپٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر جو حلال مال ہے، جو حلال مال ہے زکوٰۃ بھی اسی سے ادا کی جائے گی۔ جو حرام کا مال ہے وہ جہاں جہاں سے ایک آدمی نے ہتھیایا ہے وہ ان کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو چونکہ یہاں ہم وراثت کا جو علم ہے اس کی ہم بحث کریں گے، اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے، تو حلال ذرائع معاش اختیار کر کے پھر اس میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ کا ایک واجب حق بنتا ہے جو مسکینوں کو، غریبوں کو، فقراء کو دینا ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، وہ اس میں سے ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اگر وہ کم از کم اس نصاب کو پہنچتا ہے جس نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ بات بھی زکوٰۃ ادا کرنے والا جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ بھی اسلام کا جو مالی نظام ہے اس سے کیپٹلزم سے اور سوشلزم سے منفرد کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے۔ تو اس نظام کے اندر قانون وراثت کیا ہے؟ پہلے ہم کیپٹلزم اور سوشلزم جن جن ممالک میں رائج تھا اور ہے ان کے اندر قانون وراثت کیا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد اسلام کے مالی نظام کے اندر جو قانون وراثت ہے وہ کیا ہے، کن خصوصیات کا وہ حامل ہے، انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہوا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو مالی نظام ہے وہ تین طرح کے پائے جاتے ہیں، ایک کیپٹلزم ہے اور ایک سوشلزم کمیونزم ہے اور تیسرا اسلام کا مالی نظام فائنانشل سسٹم آف اسلام ہے۔ تینوں کے اندر جن جن ممالک کے اندر یہ نظام اڈاپٹ کیے گئے ہیں ان کے اندر قانون وراثت کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودی لوگ جو کہ تورات کو فالو کرتے ہیں، جو تورات کے پیروکار تھے، وہ کس طرح سے ایک فوت ہونے والے آدمی کی وراثت کو اس کے ورثاء میں تقسیم کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس وقت جن ممالک میں یہودی رہتے ہیں
اور وہاں کیپٹلزم یا سوشلزم کا نظام رائج ہے یا تھا، تو وہ کس طرح سے انہوں نے اس کے بارے میں قانون سازی کی ہے، اور ایک فوت ہونے والے آدمی کی جو ریمیننگ پراپرٹی ہے وہ کس طرح سے اس کے ورثاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودیت میں جو یہودی لوگ ہیں وہ کس طرح سے ایک فوت ہونے والے آدمی کی وراثت کو اس کے ورثاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جب ایک آدمی جو یہودی ہو وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا حقدار صرف اور صرف لڑکا، اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ لیجٹمیٹ سن ہو یا ان لیجٹمیٹ سن ہو، وہ اس کا وارث بنے گا۔ اس کی موجودگی میں کوئی اور وارث، وہ اس کی بیوی ہو، اس کے والدین ہوں، بیٹی ہو، وہ سب کے سب محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک جو بیٹا ہے اس کا، وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر اس کی بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی ہوں، تو وہ بیٹیاں وراثت میں سے اپنا حق نہیں لے سکتی، البتہ نابالغ ہوں تو وہ 12 سال کی عمر تک صرف خرچہ لے سکتی ہیں، جو ان کے ایکسپنسز ہیں وہ اپنے فوت ہونے والے باپ کی وراثت سے مطالبہ کر سکتی ہیں، لیکن وہ وراثت کے طور پہ اس کو حاصل نہیں کر سکتی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بیٹوں کے دوران جو ان کے بیٹے ہیں، فوت ہونے والے آدمی کے جو بیٹے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو ان کے درمیان اگر وہ وراثت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے وراثت تقسیم کریں گے؟ تو وہ سب سے جو بڑا بیٹا ہے اس کو 2 گنا حصہ دیا جاتا ہے، باقی جو بیٹے ہیں ان کو کم حصہ، آدھا حصہ دیا جاتا ہے بڑے بیٹے کی بنسبت۔ اور چوتھے لیول پہ بیٹے، پوتے وغیرہ کی موجودگی میں اگر لڑکیاں ہوں تو پھر وہ میراث پاتی ہیں، اور اگر لڑکیاں نہ ہوں تو پھر ان کی جو اولاد ہے ان کو وراثت ملتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے وغیرہ میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ترکے کا مستحق باپ ہو جاتا ہے، یعنی 5ویں سٹیپ پہ باپ کو وارث بنایا جاتا ہے۔ جب فوت ہونے والے آدمی کے بیٹے، بیٹیاں، پوتے، نواسے کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت جو باپ ہے اس کو فوت ہونے والے آدمی کی جائیداد کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر باپ بھی نہ ہو، یعنی بیٹے، پوتے، نواسے اور باپ، یہ سارے کے سارے رشتہ دار فوت ہونے والے آدمی کے نہ ہوں تو پھر ان کی عدم موجودگی میں دادا، فوت ہونے والے کا دادا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس فوت ہونے والے کا بھائی، اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس فوت ہونے والے کا جو چچا ہے ان کو وارث بنا دیا جاتا تھا۔ 7ویں سٹیپ پہ جو فوت ہونے والا آدمی ہے اس کی اگر کوئی نرینہ اولاد ہے، مذکر اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو پھر فوت ہونے والا جو آدمی ہے وہ کسی کو اپنی جو ریمیننگ پراپرٹی ہے اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی یہودی ہے، وہ فوت ہونے والا ہے، اس کو موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور اس کی نرینہ اولاد بھی ہے، اس کے بیٹے ہیں مذکر، اس کی اولاد ہے، تو پھر وہ کسی کو اپنی ریمیننگ جو پراپرٹی ہے اس کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو اتنی پراپرٹی ہے ان میں سے جو اتنا حصہ ہے وہ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں ادارے کو دے دیا جائے، وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اور 8ویں نمبر پہ جب لڑکیاں وارث ہوں، جب لڑکیاں وارث ہوں تو پھر وہ جو فوت ہونے والا آدمی ہے وہ پھر جس کو چاہے جتنی چاہے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ صرف مذکر اولاد ہو تو پھر وہ وصیت نہیں کر سکتا، البتہ اگر صرف مؤنث اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، تو پھر وہ اپنی جو ریمیننگ پراپرٹی ہے اس کا کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کو اتنا حصہ دے دیا جائے، تو وہ اس کی وصیت سمجھی جائے گی۔ اور آخر میں اگر کوئی یہودی عورت انتقال کر جائے اور اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تو پھر اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے۔ شوہر کا سب سے آخری حق ہے۔ ایک یہودی عورت، اس کا انتقال ہو جائے اور اس کا کوئی اور وارث نہ ہو تو پھر اس کے کوئی اولاد نہ ہو، وارث سے مراد
اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے وہ اس کا شوہر بن جاتا ہے۔ تو یہودیت میں جو یہودی لوگ وراثت کے بارے میں ایک کنسیپٹ رکھتے ہیں، اس کی یہ تفصیل ہے۔ عیسائیوں میں اگر تقسیم وراثت کا طریقہ کار دیکھا جائے، یعنی وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان کے بعد کسی کو وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے، ان میں اگر تقسیم وراثت کا طریقہ کار دیکھا جائے تو پہلی بات ہمیں ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انجیل میں نئے احکامات نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ اس میں لوگوں کی اصلاح کے لیے چیزیں پائی جاتی تھیں، نئے احکامات نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی شریعت کو اور انہی احکامات کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات کے اندر لے کے آئے تھے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں ان میں جو تقسیم وراثت کا جو طریقہ پایا جاتا ہے وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں، جو یہودی ہیں، ان میں جو تقسیم وراثت کا طریقہ پایا جاتا تھا۔ تو عیسائیت میں اور یہودیت میں تقسیم وراثت کا طریقہ کار وہ یکساں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 22 سال کے بعد عیسائیوں نے جو تورات کے حکامات ہیں ان کو ختم کر دیا تھا، ان کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، خط نسخ پھیر دیا تھا۔ اس لیے اب ان کے ہاں اس پر وہ یعنی کہ پورشن جس کے اندر تقسیم وراثت کا طریقہ پایا جاتا تھا اس کے اوپر عمل نہیں پایا جاتا۔ عیسائیوں کے جو مختلف فرقے ہیں ان کے اندر اب جو وراثت کے احکامات ہیں اس سلسلے میں الگ الگ احکامات ملتے ہیں، جن کے اندر اکثر و بیشتر جو یونانی اور رومی قانون ہے اس کی جو روح ہے تقسیم وراثت کے طریقہ کار کے بارے میں وہی عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ان میں جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو ان کے ورثاء میں تقسیم وراثت کا طریقہ کار وہ ہوتا ہے جو یونانی اور رومی قانون میں پایا جاتا ہے۔ اگلے جو لیکچر ہیں ان میں انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ رومی اور یونانی قانون کس طرح سے ایک فوت ہونے والے آدمی کی پراپرٹی کو تقسیم کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ اگلے لیکچر میں یہ بات سمجھیں گے۔ ہندوؤں میں اگر وراثت کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں صرف 2 چیزیں ملتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہندوازم میں ہندوؤں کا جو قانون وراثت ہے اس میں عورت تو وراثت سے بالکل محروم ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں آتی، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ فوت ہونے والا اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، یعنی اس کا جو بھی رشتہ ہو فوت ہونے والے کے ساتھ، وہ کبھی بھی اس کی وارث نہیں بن سکتی، وہ بالکل محروم ہے۔ اب ہندوازم میں، ہندومت میں، ہندوؤں کے قانون وراثت میں وارث پھر کون بنتا ہے؟ تو وہ صرف اور صرف اس کا فوت ہونے والے آدمی کا جو بڑا لڑکا ہے وہ صرف وارث بنتا ہے، باقی سب کے سب محروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہندو میں صرف یہ 2 چیزیں ملتی ہیں کہ عورت بالکل محروم ہے، وہ بیٹی کی حیثیت ہو، اس کی حیثیت ماں کی ہو، اس کی حیثیت بہن کی ہو، اس کی حیثیت بیوی کی ہو، اس کا کوئی بھی رشتہ ہو فوت ہونے والے کے ساتھ تو وہ وارث نہیں بن سکتی۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو ان میں سے بھی وہ بیٹا جو سب سے بڑا ہے وہ اس کا وارث بنے گا، باقی سب کے سب محروم ہو جائیں گے۔